والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين صدق الله العظيم. غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مددی قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. منبر پر جلوہ بار علماء صد احترام مبلغین سنی دعوت اسلامی بالخصوص عالی جناب محمد فیاض احمد نوری صاحب نگراں سنی دعوت اسلامی منیر دیگر مداحان خیر الانام و حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے کچھ معروضات پیش کرنے سے قبل اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت مکین گنبد خضرا انیس بے کسا امام الانبیاء تاجدار اسفیاء احمد مجتبی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ذیشان میں جس طریقے سے میں آپ کو پڑھا ہوا تمامی حضرات دل کی گہرائیوں کے ساتھ اپنی آواز کو خوب بلند کرے اور عشق و محبت میں ڈوب کر پڑھنے کی کوشش کرے. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. اب بھی ویسی آواز مجمع سے نہیں آ رہی ہے کہ جیسی آواز پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، لہذا اپنی آواز کو اس تصور کے ساتھ بلند کرے کہ آواز ہی نہیں بلکہ کل جان ہمیں حضور ہی کے صدقے میں ملی ہے. تو جس نبی کے صدقے جان ملی، آواز ملی، اس نبی کے نام پر بآواز بلند ہمیں درود بھی پڑھنے کی کوشش کرنی. بآواز بلند پڑھے الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تمام تعریفیں ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ عظیم کے لیے جس نے ہمیں اور آپ کو ایسی مقدس محفل نصیب فرمائی کہ اس محفل کی تلاش میں روزانہ آسمانی دنیا سے زمین پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ رکھیں، جو احباب میرے بارہا بلانے کے باوجود اس طرف ہی کھڑے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بطور خاص اور غور سے اس بات کو سنیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آسمانی دنیا سے فرشتوں کے گروہ در گروہ زمین پر اترتے ہیں اور اترنے کے بعد ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ وہ ایسی محفلیں تلاش کرے
جس محفل میں اللہ و رسول کا ذکر ہو رہا ہے، اور جب ان فرشتوں کو ایسی محفل مل جاتی ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ پھر وہ پھیلے ہوئے فرشتے ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ آؤ آؤ ہمیں اپنا مقصد مل گیا۔ سبحان اللہ۔ ہمیں ان محفلوں کی شکل میں اپنا مقصد مل گیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ پھر وہ تمام فرشتے جمع ہو کر ایسی محفل میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ کب تک بیٹھتے ہیں؟ اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک وہ فرشتے بیٹھتے ہیں جب تک کہ محفل ختم نہیں ہو جاتی۔ جب یہ محفل ختم ہو جاتی ہے تو اللہ کی معصوم فرشتے بارگاہ رب ذوالجلال میں پہنچتے ہیں تو میرا رب فرماتا ہے میرے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ حالانکہ اللہ کو سب کچھ پتا ہے، لیکن محفل کی فضیلت کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے عرض کرتے میرے مولا ہم زمین سے تیرے ان بندوں کی محفل میں بیٹھ کر آ رہے ہیں جو بندے تیرا اور تیرے حبیب کا ذکر کر رہے تھے۔ میرا رب فرماتا ہے میرے فرشتوں یہ تو بتاؤ میرے وہ بندے اس محفل میں مجھ سے کیا مانگ رہے تھے؟ فرشتے کہتے میرے مولا وہ تیری بارگاہ سے جنت کے طالب تھے، وہ جنت طلب کر رہے تھے۔ اے میرے فرشتوں یہ تو بتاؤ کیا وہ کسی چیز سے پناہ بھی مانگ رہے تھے؟ کسی چیز سے بچنے کی دعا بھی کر رہے تھے؟ مولا ہاں وہ جہنم کی آگ سے پناہ مانگ رہے تھے، وہ دوزخ سے بچنے کی دعا کر رہے تھے۔ اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں فرشتوں کی اس گفتگو پر اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ اس محفل میں تمام آنے والوں کی ہم نے مغفرت کر دی۔ سبحان اللہ۔ فرشتے کہتے میرے مالک لیکن ایک بندہ ایسا بھی تھا جو محفل میں حاضری کی غرض سے نہیں آ رہا تھا، محفل میں حاضری لگانے کے لیے نہیں آیا تھا بلکہ اپنے کسی ذاتی مقصد کے تحت آیا تھا، اپنے کسی ذاتی کام سے آیا تھا۔ میرا رب فرماتا میرے فرشتوں میرے وہ بندے جو محفل میں حاضری کی نیت سے آئے تھے اور حاضری کی نیت کی بنیاد میں نے جن بندوں کو بخش دیا ان بندوں کے صدقے میں ہم نے اس ایک کو بھی بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ پتا چلا ایسی محفلیں بندوں کی بخشش اور مغفرت کا سبب بن جاتی ہیں، ایسی محفلیں اللہ کی بارگاہ سے نجات کے پروانے بندوں کو دلاتی۔ اسی لیے شیطان ہمیں ایسی محفلوں میں بیٹھنے نہیں دیتا، ایسی محفلوں میں دل لگی بندوں کو نصیب نہیں ہوتی، ایسی محفل میں دل جمعی بندوں کو نصیب نہیں ہوتی۔ لیکن اے اللہ کے بندوں اگر آخرت کے طالب ہو، اگر چاہتے ہو کہ اللہ کی بارگاہ سے بخشش کا پروانہ مل جائے تو آؤ ایسی محفلوں میں بیٹھنے کے عادی بن جاؤ، آؤ ایسی محفلوں میں دل لگا لو، اس لیے کہ جن بندوں کے دل ایسی محفل میں لگ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زندگی بھر کے گناہوں کو بخش دے گا۔ سبحان اللہ۔ ان کی بخشش، مغفرت اور نجات عطا فرماتا ہے۔ اور دیکھیں آپ غور کریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کی فطرت میں دوستی رکھی ہے۔ دوستی کرنا، کسی کو دوست بنانا، یہ قدرت نے انسان کی فطرت میں یہ بات رکھ دی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کتنی بھی تنہائی میں رہنے والا بندہ ہو اس کا کوئی نہ کوئی دوست ضرور ہوتا ہے۔ بلکہ آج کل کی دوستیاں اتنی اہم ہیں کہ بندہ اپنے دل کے راز اپنے سگے بھائی کو نہیں بتاتا لیکن اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کرتا ہے، اپنے مسائل کا ڈسکس اپنے دوستوں سے ضرور کرتا ہے، کیونکہ انسان کی فطرت میں قدرت نے دوستی رکھی ہے۔ لیکن یارو آج کا ماحول کیا ہے؟ آج کا انسان
کسے دوست بنا رہا ہے؟ آج کا انسان یہ چاہتا ہے کہ دوستی اس سے کی جائے جس کے ذریعے سے حرام کاری کرنا آسان ہو جائے، دوستی اس سے کی جائے جو تنہا فلم دیکھنے نہیں جاتا بلکہ بلیک میں جہاں اپنے لیے ٹکٹ خریدتا ہے اپنے ساتھ میری ٹکٹ بھی ضرور خرید کر لاتا، وہ تنہا پکچر میں نہیں دیکھنے جاتا بلکہ مجھے اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ آج کا انسان ایسے لوگوں سے دوستی کرنا پسند کرتا ہے جس کے ذریعے سے گندی فلمیں دیکھنا آسان ہو جائے، ایسے دوستوں کو پسند کیا جا رہا ہے جس کے پاس بڑی بڑی اسکرین کے موبائل ہو اور وہ بندہ اپنے موبائل کے ذریعے سے کسی کے ننگے بدن کو بتا دے اور یا تصاویر دکھا دے، زنا کے مناظر بتا دے۔ اس کے برعکس اگر ایسا کوئی بندہ ہے جو اللہ رسول کی بات کرتا ہے، جو نماز کی دعوت دیتا ہے، جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، آج کا مسلمان ایسے دوست سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج کا مسلمان اگر دیکھتا ہے کہ یار وہ دوست آ رہا ہے، اب آئے گا وہی اللہ رسول کی بات کرے گا، آئے گا وہی قبر کی بات کرے گا، آئے گا وہی آخرت کی بات کرے گا، وہی آئے گا نماز کی بات کرے گا، ایسے انسان سے لوگ دامن چھڑاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ایسے انسان سے لوگ بچتے بچاتے نظر آ رہے ہیں، لیکن یارو یاد رکھو وہ تمہارے گہرے دوست نہیں ہیں جو تمہیں حرام کاری کے اڈے پر لے جا رہے ہو، جو تمہیں شراب نوشی کے لیے لے جا رہے ہو، جو تمہیں جوا کھیلنے کے لیے لے جا رہے ہو۔ آؤ اللہ کی حبیب کی بارگاہ میں اور پوچھے یا رسول اللہ ہم دوستی کرنا چاہتے ہیں، آقا یہ تو بتائے ہم دوستی کس سے کریں، ہمارا سچا دوست کون ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں اے لوگوں کان کھول کے سن لو، تمہارا سچا دوست وہ ہے کہ جب تم اللہ کو بھول رہے ہو تو وہ تمہیں اللہ یاد دلاتے، اللہ کو یاد دلانے والے حضور فرماتے سچے دوست ہیں، اللہ کی طرف بلانے والے حضور فرماتے سچے دوست ہیں۔ اس لیے کہ وہ دوست جو تمہیں حرام کاری پر مدد دے رہے ہو، جو تمہیں نشے پر مدد دے رہے ہو، جو تمہیں جوئے و سٹے پر مدد دے رہے ہو، اللہ کا قرآن واضح طور پر اعلان کر رہا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو۔ اللہ فرما رہا ہے وہ تمہارے گہرے دوست جن کی دوستی کی بنیاد تم دنیا میں گناہوں کے اڈوں کو آباد کر رہے ہو، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے دن یہ تمہارے سخت دشمن بن جائے گے۔ وہ دوست جن کی دوستی کی بنیاد تم کبھی نماز کو بھی قضا کرتے تھے، جن کی دوستی کی خاطر تم شراب کے پیالے بھی اٹھاتے ہوئے نظر آتے تھے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے یہ دوست قیامت کے دن تمہارے سخت ترین دشمن بن جائے گا۔ آگے قرآن ارشاد فرمائے الا المتقین، مگر وہ لوگ جو متقین ہیں یہ قیامت کے دن تمہارے کام آئے گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ قیامت کے دن تمہارے کام آئیں گے۔ اب تھوڑا سی اس کی وضاحت پیش کرتے ہوئے آگے بڑھوں۔ قرآن نے متقین کا لفظ کہا، متقین، کہ متقین قیامت کے دن کام آئیں گے۔ اب یہ متقین ہوتے کون ہیں؟ تو قرآن پردہ اٹھاتا اور اعلان کرتا ہے ان اولیاؤہ الا المتقون، کہ بے شک وہ جنہیں اللہ کا ولی کہا جائے، جنہیں اللہ کے اولیاء کہا جائے، قرآن کہہ رہا ہے یہ متقین ہیں اور یہی متقین قیامت کے دن تمہارے کام آئے۔ اب کیسے کام آئے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے ولیوں کو حکم دے گا، اولیاء کو حکم دیا جائے گا کہ جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ حکم پانے کے باوجود اولیاء اللہ جنت میں نہیں جائے گا، اللہ کا ولی جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ کی جانب سے پوچھا جائے گا میرے اولیاء جنت میں کیوں نہیں جاتے؟ بخاری شریف کی حدیث پڑھ رہا ہوں،
اے میرے اولیاء جنت میں کیوں نہیں جاتے؟ اور عرض کریں گے مالک ہم جنت میں کیسے جائیں جبکہ اب تک ہمارے ماننے والے دوزخ میں پڑے ہیں، ہم جنت میں کیسے جائیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں بارگاہ عزت سے حکم ہوگا اے میرے اولیاء کیا تم ان اپنے ماننے والوں کو پہچانتے ہو؟ وہ عرض کریں گے میرے مالک ہم انہیں پہچانتے ہیں۔ اللہ فرمائے گا جاؤ جس جس کو پہچانتے ہو دوزخ سے نکال کر اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اب شارحین کلام فرماتے ہیں کہ اللہ قدرت والا ہے، اگر وہ چاہتا تو ملائکہ کو حکم دیتا، اللہ کے فرشتے جاتے ان اولیاء کو ماننے والے بندوں کو نکال کر لے آتے اور جنت میں پہنچاتے۔ کیا سبب ہے کہ اللہ نے ملائکہ کو حکم نہیں دیا، ولیوں کو کہا جاؤ جس جس کو پہچانتے ہو جا کر نکال کر جنت میں لے کر چلے جاؤ؟ شارحین کلام کرتے سبب یہ ہے کہ نکلنے والے جب نکلے تو انہیں اس بات کا علم ہو کہ ہمیں دوزخ سے ولیوں کی نسبت نے نکالا ہے، سبحان اللہ۔ ہمیں دوزخ سے اللہ والوں کی نسبت میں نکالا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کی، کتنے حصے؟ کنز العمال کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کی، جس میں سے صرف ایک حصہ دنیا میں بھیجا اور باقی کے 99 پارٹس 99 حصے قیامت کے دن کے لیے اللہ نے اپنے پاس رکھے۔ صرف ایک حصہ اللہ نے دنیا میں بھیجا، وہی ایک حصے کا یہ جلوہ ہے کہ ماں رات بھر اپنے بچے کی تیمارداری کے لیے بیدار رہتی ہے اور اپنے بچے کی راحت اور شفا کا انتظار کرتی ہے۔ یہ رحمت ہی ہے کہ جب مرغی کے بچوں پر چیل حملہ ور ہوتی ہے تو مرغی اپنی جان پر کھیل کر اپنے بچوں کو بچاتی ہے۔ یہ اللہ کی اسی ایک رحمت کا جلوہ ہے کہ باپ دن بھر اپنا پسینہ بہا بہا کر کماتا ہے اور اپنے بچوں کا پیٹ بھرتا ہے، ماں اپنے ارمانوں کا گلا گھوٹتی ہے اور اپنے بچوں کی راحت کا سامان مہیا کرتی ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ آج کی اولاد جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی اپنے ماں باپ کو گھر کا کچرا اور کرکٹ سمجھتی ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ آج کا نوجوان بیٹا جوانی کے نشے میں مدہوش ہو کر اپنے ماں باپ کو گھر کا بوجھ تصور کرتا ہے۔ اللہ اللہ، آج کل وہ نوجوان بھی ہمیں آسانی سے ملتے ہیں کہ جو ہوٹلوں میں اپنے یاروں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ جاتے ہیں اور مختلف قسم کی غذائیں کھا کر اٹھتے ہیں، الگ الگ ڈشز کھا کر جب اٹھتے ہیں تو ہر کوئی کہتا ہے یار چھوڑ، بل تو میں پے کروں گا، تیرے بھائی کے ہوتے ہوئے، تیرے دوست کے ہوتے ہوئے تجھے بل دینے کی کیا ضرورت ہے؟ یا تیرے بھائی کو اللہ نے نوازا ہے، بل میں پے کروں گا، بل میں پے کروں گا۔ ہوٹل کا بل دینے کے لیے نوجوان آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہی نوجوان ہیں جو ماں باپ کو گھر میں دوا کے لیے پیسے دینے کو 4 مرتبہ ٹیڑے ہوتے ہیں۔ وہ نوجوان کہ باپ اگر دوائی کے لیے، ماں دوا کھانے کے لیے پیسہ مانگتی ہے تو برجستہ نوجوان کہتا ہے کہ کتنا پیسہ دوں؟ کیا تمہاری دوائیوں کے نام پر میں کنگال ہو جاؤں؟ تمہارے دواخانوں کے نام پر کیا میں تلاش ہو جاؤں؟ نادان، یہ وہی ماں باپ ہیں جنہوں نے اپنے ارمانوں کا گلا گھونٹ گھونٹ کے تمہیں اس لائق بنایا کہ تم 2 پیسہ کما سکو۔ یہ وہی تو ماں باپ ہیں جو ہر عید میں پھٹے ہوئے لباس پہن کر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، لیکن تمہارے لیے دنیا بھر کی کوششوں کے بعد نئے لباس کا انتظام بالآخر کر ہی لیتے تھے۔ خود تو پیون والے لباس پہن کر شادیاں اٹینڈ کرتے تھے، لیکن خاندان کی ہر شادی کے لیے نئے لباس کا اہتمام تمہارے لیے کرتے تھے، تمہاری خوشیوں کے لیے اپنی خوشیوں کا گلا گھونٹتے تھے۔ لیکن کتنے تعجب کی بات ہے، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی نوجوان اپنے ماں باپ کو بوجھ تصور کر رہا ہے۔ یاد رکھو، اگر اللہ کے ولی کے
کی محفل میں آئے ہیں تو یاد رکھو مجاہدات، ریاضات، عبادات اور سجدوں کی کثرت، نوافل کی کثرت سے اتنی جلدی ولایت نہیں ملتی جتنی جلدی ولایت ماں باپ کی خدمت کی بنیاد حق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. تاریخ شاہد ہے سینکڑوں سالوں کی عبادت و ریاضت کے بعد اگر کہیں کسی کو ولایت ملی ہے تو اس کے برعکس ایسے بھی اولیاء ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں کہ صرف ایک رات ماں کی خدمت کی بنیاد اللہ نے ولایت کا تاجدار بنا. کیا نہیں جانتے مختوم ماہی کو؟ بمبئی کی سرزمین پر آپ جاتے ہو، حاضری پیش کر کے اپنے خالی دامن کو گوہر مراد سے بھرتے ہو. آخر وہ کون سا مجاہدہ تھا؟ آخر وہ کون سی ریاضت تھی؟ آخر وہ کون سے نوافل کی کثرت تھی جس کی بنیاد اللہ نے مخدوم ماہی کو ولایت کا تاجدار بنا دیا؟ تو تاریخ شاہد ہے مجاہدات، ریاضات، عبادات اپنی جگہ، لیکن ٹھنڈی کا موسم ہے، سردی کا موسم ہے، کڑاکے کی ٹھنڈی ہے. مخدوم علی ماہی کی والدہ نے جبکہ آپ بچپن کی کیفیت میں ہیں، کمسنی کی کیفیت میں ہیں، مخدوم علی ماہی آپ کی والدہ نے رات میں آواز دی، بیٹا مجھے پیاس محسوس ہو رہی ہے، پانی چاہیے، ذرا پانی کا برتن تو پیش کرو. یہ جب آواز لگائی فرما بردار بچہ نیند سے بیدار ہوتا ہے، اٹھ کر اپنے ہاتھ میں برتن سے بھرا ہوا، پانی سے بھرا ہوا پیالہ لے کر، پانی سے بھرا ہوا برتن لے کر حاضر ہوتا ہے. لیکن جب حاضر ہوتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ ماں کو آواز دینے کے بعد سو گئی، خواب خرگوش میں آرام کر رہی ہے. سوچا کہ چلو برتن رکھ دیا جائے، جب دوبارہ ماں آواز دے گی تو پھر میں پانی کو پیش کروں گا. لیکن ادب نے اجازت نہیں دیا کہ برتن رکھ دیا جائے اور ماں دوبارہ آواز دے تو پھر پانی پیش کروں گا. ادب نے اجازت نہیں دیا. ادب نے کھچوڑ کر کہا نادان کیا ضروری ہے ماں بیدار ہو اور دوبارہ جب آواز لگائے تبھی پانی پیش کیا جائے؟ نہیں نہیں، میں تو یہی کھڑا رہوں گا تاکہ ماں کو دوبارہ آواز دینے کی زحمت نہ اٹھانی پڑے، ماں کو دوبارہ آواز دینے کی تکلیف اٹھانی نہ پڑے. میں یہی کھڑا رہوں گا، جب آنکھ کھلے گی پانی پیش کر دوں گا. اللہ اللہ، اسی کیفیت میں جبکہ کڑاکے کی سردی ہے، ٹھنڈی کا موسم ہے، پانی بھی ٹھنڈا ہے، برتن بھی ٹھنڈا ہو چکا، آخر ہتھیلی پر وہ برتن لیے ہوئے مخدوم علی ماہی 1 گھنٹہ کھڑے رہے، 2 گھنٹہ کھڑے رہے، 3 گھنٹہ کھڑے رہے، 4 گھنٹہ کھڑے رہے. ماں بیدار نہیں ہوئی یہاں تک کہ وقت فجر نمودار ہوا. جب فجر کا وقت ظاہر ہوا تو ماں بیدار ہوئی. بیدار ہو کر کہا بیٹا میں نے تو کتنی دیر پہلے پانی مانگا تھا، اب پانی پیش کر رہے ہو. عرض کرتے امی جان آپ نے جس وقت پانی مانگا تھا اسی وقت حاضری خدمت ہو گیا تھا، لیکن آپ سو گئی تو سوچا کہ کھڑا ہو جاؤ، جب طلب کرے گی تو پیش کر دوں گا. بیٹا تو اتنے لمبے وقت سے کھڑا ہے؟ ماں میں تب سے کھڑا ہو. جب پانی کا پیالہ ہاتھ سے لیا تو دیکھا کہ پانی کی ٹھنڈک کی بنیاد ہاتھ میں ورم پڑ چکا ہے، ہاتھ میں نشان پڑ چکا ہے، ہاتھ تکلیف دے رہا ہے. اللہ اللہ، بچے کی یہ کیفیت دیکھتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتی ہے، عرض کرتی ہے میرے مالک میں اپنے بچے کی خدمت میں راضی ہو چکی ہوں، اگر تو بھی اس خدمت سے راضی ہے اور اس کے بدلے کچھ دینا چاہتا ہے تو ایک ماں دعا کرتی ہے بیٹے کی خدمت سے خوش ہو کر کہ آج میرے بیٹے کو تو ولایت عطا کر دے. روایتوں میں موجود ہے اسی رات اللہ نے مخدوم کو ولایت کا تاج دیا. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. آج ہماری قوم کا حال یہ ہے. سبحان اللہ. ماں باپ کی فرما برداری کس بلا کا نام ہے ہمیں نہیں پتا، ماں کی خدمت کس چیز کا نام ہے ہمیں نہیں پتا. اور بڑی معذرت کے ساتھ اکثر کہتا ہوں کہ گزرے ہوئے زمانوں میں بیٹی پرایا دھن ہوا کرتی تھی، لیکن اس زمانے میں شادی کے اگلے دن سے ہی بیٹا پرایا دھن ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ یہ بات پھر اس کی ساری کوشش اپنی بیوی کو خوش رکھنے کی ہوتی ہے. بالکل رکھے
اسلام اس کی اجازت دیتا ہے اپنی بیویوں کو خوش رکھے، لیکن یاد رکھے اپنی بیوی کی خوشی کے لیے کبھی اپنے ماں باپ کو مت رلانا، ورنہ ان کے آنسو تمہیں تباہ کر دیں گے، ان کے آنسو تمہیں برباد کر دیں گے۔ اللہ کے ولیوں کے نام پر آنے والوں، اولیاء اللہ کی سیرت میں جو نمایاں رول ہمیں ملتا ہے وہ ماں باپ کی خدمت ہے، ماں باپ کی اطاعت و فرمانبرداری ہے۔ میں جو کر رہا ہوں یہ ہے اللہ کی رحمت کا جلوہ ہی ہے کہ ماں رات بھر جاگ کر اپنے بیٹے کو سکون سے سونے دیتی، سلاتے دیتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں ایک حصہ رحمت کا اللہ نے دنیا میں بھیجا اور باقی 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے۔ حضور فرماتے جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ یہ ایک رحمت کا حصہ بھی اپنے پاس لے کر 100 حصے مکمل کرے گا، اور قیامت کے دن وہ 100 کے 100 حصے اٹھا کر اللہ اپنے ولیوں کو عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ اپنے ولیوں کو دے گا، اور یہ اسی رحمت کے جلوے ہوں گے کہ اللہ کا ولی جس کو چاہے گا اپنے ساتھ بخشوا کر جنت میں لے کر چلا جائے گا۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دیواروں، آپ دیکھیں اور غور کریں اللہ والوں کا مقام کیا ہوتا ہے، اللہ کے ولیوں کا مقام کیا ہوتا ہے۔ وقت میرے پاس بہت مختصر ہے، جلدی سمیٹ کر اس کروا۔ سیدی اعلیٰ حضرت کی روایت امام رسول ایک بزرگ سے نقل کرتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، ایک علاقے کا ذکر کرتے ہوئے کہ اس علاقے میں کسی بندے کی تازہ قبر اچانک کھل گئی، بارش بہت ہوئی، بارش کے پانی نے مٹی کو نرم کر دیا، اس کی قبر کھل گئی۔ فرماتے جب اس کی قبر کھلی تو لوگ منظر دیکھ کر حیران تھے کہ اس صاحب قبر کے بدن پر ایک بڑی سی گلاب کی شاخ ہے، سبحان اللہ، اور اس شاخ میں گلاب کے 2 پھول نکلے ہوئے ہیں، اور وہ دونوں پھول اس کی ناک کی نتنوں پر رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن چونکہ قبر کھل گئی تو اب اہل خانہ نے، اس میت کے گھر والوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جگہ تبدیل کر دیتے ہیں، وہاں سے اسے نکال کر کسی دوسری جگہ دفن کیا گیا، اس کی تدفین کی۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی دوسری جگہ اس کو رکھنا تھا وہ گلاب کی شاخ اژدہے میں تبدیل ہو گئی، اور وہ جو گلاب کے پھول اس کی ناک کی نک پر رکھے ہوئے تھے وہ گلاب کے پھول نہیں، اژدہے کا منہ بن گیا، جس منہ سے وہ اژدہا اس کی ناک کو چبا رہا تھا۔ اللہ۔ اہل خانہ حیران، پریشان، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ بہت طویل مختصر سمیٹ کر کر رہا ہوں۔ ایک صاحب دل کے پاس جب یہ معاملہ پیش کیا گیا، اس صاحب دل نے کہا اگر میت کی عافیت چاہتے ہو تو وہی دفن کرو جہاں سے اس کو اٹھائے تھے۔ کہا کہ حضور راز کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا اس سے قبل یہ بندہ جہاں تھا ویسے تو یہ بندہ اپنے اعمال کی بنیاد عذاب الہی کا مستحق ہے، یہ بندہ اپنے اعمال کی بنیاد عذاب الہی کا مستحق ہے، لیکن چونکہ اس سے قبل جہاں یہ مدفون تھا، جہاں دفن تھا، اس کے پڑوس میں اللہ کے ایک ولی کا مزار تھا، سبحان اللہ، اللہ کے ایک دوست کا مزار تھا، اس اللہ کے ولی کی نسبت کی بنیاد یہ اژدہا گلاب کی شاخ میں تبدیل ہو گیا تھا۔ تو یہ عذاب کا اژدہا، لیکن اللہ کے ولی کے مزار کی قربت اور نسبت میں اس اژدہے کو گلاب کی شاخ میں تبدیل کر دیا۔ جیسے ہی تم نے اس مزار کی قربت سے اس کو ہٹا دیا، یہ گلاب کی شاخ اب شاخ نہ رہی، عذاب الہی کے اژدہے میں تبدیل ہو گئی۔ لوگوں نے عمل کیا، میت اٹھائی اور اللہ کے ولی کے مزار کے قرب میں دفن کیا۔ جیسے ہی میت کو اتارنا تھا وہ اژدہا گلاب کی شکل میں تبدیل ہوئی۔ سبحان اللہ۔ پتہ چلا، توجہ، عقیدہ دے رہا اب وہ اللہ کا ولی جس کی قربت، جس کے پڑوس میں یہ بندہ مدفون تھا، وہ اللہ کا ولی مزار میں تھا نا؟ بات آپ کی سمجھ میں آ رہی؟ جی۔ اللہ کا ولی مزار میں تھا نا؟ تو زندہ دفن کیے گئے تھے کہ وصال کے بعد؟ وصال کے بعد۔ پتہ چلا اللہ کا ولی
جب تک زمین پر رہتا ہے تب بھی لوگوں کے لیے رحمت ہوتا ہے، جب زمین کے اندر چلا جاتا ہے تب بھی اللہ کے بندوں کے لیے راحت کا سامان مہیا کرتا ہے۔ ضرورت اس امر کی یارو، اللہ کے ولیوں کا دامن سچائی کے ساتھ پکڑ لو، بڑی معذرت کے ساتھ۔ آج اگر ہم یہ صرف سوچ رہے ہیں کہ لنگر بنا دینے سے ہم اللہ کے ولی کے سچے غلام بن جائیں گے، نعرہ لگا دینے سے اللہ کے ولی کے سچے غلام بن جائیں گے، نہیں یارو، ان کی سیرت دیکھو، اللہ کے ولیوں کی زندگی کو اٹھا کر دیکھو، آپ کو پتا چلے گا ان کی زندگی گناہوں کے دھپوں سے پاک تھی، ان کی زندگی حرام کاریوں سے پاک تھی، ان کی زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزرتی تھی۔ اس کے باوجود یہ پوری رات جاگ کر اللہ کی بارگاہ میں عبادتوں کے نذرانے پیش کرتے تھے، روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں معذرت طلب کرتے تھے۔ لیکن مسلمانوں، آج ہمیں کیا ہو گیا؟ اللہ کے ولیوں کا نام تو لیتے ہیں لیکن رات کے 3 بجے تک موبائل پر کسی کے ننگے بدن دیکھ رہے ہیں، موبائل کی اسکرین پر زنا کے مناظر دیکھ رہے ہیں، پوری رات بیٹھ کر حرام کاری کر رہے ہیں۔ وہ مسلمان کل تک کے جس کی راتیں مصلی پر گزرا کرتی تھی، کل تک کے جس کی راتیں رسول اللہ کی یادوں میں بسر ہوا کرتی تھی، کل تک کے جس کی راتیں عبادتوں کے نذرانے خدا کے دربار میں پیش کرتے ہوئے گزرتی تھی، آج وہی مسلمان ہے لیکن رات گزارنے کا انداز بدل چکا۔ آج مسلمان تو وہی ہے لیکن راتوں کا تقدس ختم ہو چکا، مسلمان تو وہی ہے لیکن راتوں کی پاکی ختم ہو چکی۔ آج مسلمان راتوں کا انتظار کرتا ہے، سبب یہ کب رات ہو، معاشرہ سو جائے اور ہم گناہوں کے اڈوں کو آباد کریں، ہم گناہوں کی محفل کو سجائے۔ لیکن یارو، اللہ کا ولی وہ ہوتا تھا، وہ رات کو انتظار کرتا تھا لیکن گناہ کے لیے نہیں، خالق کائنات کو منانے کے لیے، خالق کائنات کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں عبادتوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے۔ اگر چاہتے ہو اللہ کے ولیوں کا سچا دامن ہمیں مل جائے، ان کی سچی غلامی ہمیں نصیب ہو جائے، تو عہد کرو ہم بھی اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک کریں گے، ہم بھی اپنی زندگی کو حرام کاری سے پاک کریں گے، ہماری راتیں بھی اللہ کی یاد میں گزرے گی، ہماری راتیں بھی مصلی پر گزرے گی، ہماری راتیں بھی اللہ کے ذکر میں گزرے گی۔ اللہ کی عزت کی قسم، اگر مسلمان اپنی راتوں کو اس حد تک پاک کر لے تو پھر ہمیں شب قدر کا انتظار کرنے کی ضرورت نہ ہوگی۔ اللہ ہر رات ہمیں شب قدر عطا کرے گا، ہر رات شب برات ہوگی، ہر رات شب معراج ہوگی۔ آؤ شب برات سے پہلے اپنے گناہوں پر توبہ کر لو مسلمانوں، اس لیے کہ سال بھر کا اعمال نامہ لپیٹ کر فرشتے شب برات میں خدا کی بارگاہ میں پیش کرنے والے ہیں۔ شب برات یہ وہ رات ہے کہ اس رات میں سال بھر کا اعمال نامہ لپیٹ کر اللہ کے فرشتے خدا کے دربار میں پیش کرتے۔ مسلمانوں کیا پسند کرتے ہو اعمال نامہ لپیٹے جائے تو شراب کے گناہ کے ساتھ، زنا کے گناہ کے ساتھ، جوے کے گناہ کے ساتھ نہیں، بلکہ کوشش کرو کہ شب برات سے پہلے ہم اپنے گناہوں پر اتنا روئے کہ ہمارے آنسو گناہوں کے دھبوں کو صاف کر دے، اور شب برات میں جب ہمارا اعمال نامہ اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے تو گناہوں سے پاک و صاف ہو اور اس میں عبادت و ریاضت کی کثرت ہو۔ آپ دیکھیں اور غور کریں شب برات، آپ جانتے ہیں شب برات کیا چیز ہے؟ کتنے لوگ جانتے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں مجھے۔ اچھا اتنے لوگ جانتے ہیں، باقی لوگ کو نہیں پتا شب برات۔ اچھا 31 نائٹ کتنے لوگ جانتے ہیں؟ 31 دسمبر ہاتھ اٹھائیں۔ جانتے سب لیکن شرما رہے ہیں، 31 سب جانتے ہیں، شب برات نہیں جانتے؟ جانتے ہیں نا؟ شب برات اصل میں اس کا تلفظ براعت ہے۔ کیا ہے؟ شب براعت۔ بولے آپ لوگ بھی کیا ہے؟ شب براعت۔ شب کا معنی رات اور براعت کا معنی چھٹکارا، نجات۔ اب ترجمہ یہ ہوا شب براعت کا چھٹکارے والی رات، نجات والی رات۔ تو کس چیز سے چھٹکارا، کس چیز سے نجات؟ اللہ کے حبیب کی حدیث پڑھے،
تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس رات میں ان گنت بندوں کو اللہ دوزخ سے چھٹکارے کا پروانہ عطا کر دیتا ہے، جہنم سے نجات کے پروانے عطا کر دیتا ہے۔ نتیجتاً اس رات کو چھٹکارے والی رات یعنی شب برات کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں، اس رات کے آنے سے پہلے اپنے آپ پر، اپنے گناہوں پر رونے کی کوشش کرو، توبہ کرو سچے دل سے، معافی مانگ لو اللہ کی بارگاہ میں۔ وہ اتنا بڑا کریم ہے کہ اگر تم نے کورٹ کچہری میں اگر کسی الزام میں گرفتار کر کے لائے ہو تو کورٹ کچہری میں اگر تم نے اپنے جرم کا اعتراف بھی کر لیا نا تو کیا ہوگا؟ جج آپ کو چھوڑ دے گا؟ اب جج کہے گا کہ مقدمہ لڑنے کی ضرورت کیا ہے وکیلوں کو، ملزم نے خود قبول کر لیا لہذا اب یہ ملزم نہیں مجرم ہو گیا، اس نے اقبال جرم کر لیا لہذا اتنے سال کی سزا۔ اچھا 10 سال کی سزا کاٹ کر آپ کورٹ پہنچے، کہا جج صاحب 10 سال کی سزا کاٹ کر آیا، ذرا ایسا کریں نا کیا ریکارڈ میں، آپ کے ریکارڈ میں، کورٹ کی عدالت کے ریکارڈ میں جو میرا گناہ لکھا ہے نا، تو جج صاحب ذرا وہ کورٹ کے ریکارڈ سے میرے گناہ کو مٹا دینا۔ جج کہے گا کیسی بات کر، یا تو ریکارڈ بن گیا، یا ریکارڈ بنتا ہے مٹتا نہیں ہے۔ لیکن اس کے برعکس مسلمانوں، اگر خدا کی عدالت میں آ چکے ہو اور اقبال جرم کر لیا ہے، اپنے جرم کا اعتراف کر لیا ہے، سزا نہیں، حضور فرماتے ہیں اگر تم نے اقبال جرم کرنے پر توبہ کر لی تو اللہ تمہیں گناہوں سے ایسا پاک کرتا ہے جیسے تم آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ اور پھر وہ قیامت کاتبین جس کے رجسٹر میں آپ کا ریکارڈ مینشن کیا ہے، میرے حضور فرماتے، اللہ فرماتا کرام کاتبین اس کے گناہ کو مٹاؤ، اس کے گناہ کو اس کے صحیفے سے مٹا دو۔ اے زمین تیرے سینے پر گناہ کیا تھا لیکن دیکھ آج میرے بندے نے توبہ کر لی ہے، اے زمین حکم ہے اس کے گناہ کو تو بھلا دے۔ آسمان تو نے دیکھا تھا کہ میرے بندے نے گناہ کیا تھا لیکن تجھے حکم ہے کہ اس کے گناہ کو بھلا دے۔ کائنات کی ہر شے کو حکم ہوتا ہے اس کے گناہ کو بھلا دیا جائے۔ اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہے، صرف معاف ہی نہیں کرتا، اگر توبہ سچی ہے تو حضور فرماتے اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے۔ اے مسلمانوں، شب برات سے پہلے توبہ، اے میری بہنوں، اے اسلام کی شہزادیوں، تمہاری نزاکت کا عالم یہ ہے کہ کچن میں اگر گرمی کا موسم ہو تو کھانا پکانے کو جی نہیں کرتا، کہ گرمی ہے، موسم کی تمازت ہے، اور پھر کچن کی گرمی الگ، جی نہیں کرتا کہ کچن میں زیادہ وقت گزارے۔ لیکن اے میری بہنوں، اس وقت کیا عالم ہوگا جب اللہ تمہیں دوزخ کی آگ کے حوالے کرے، ان بے پردگیوں کی بنیاد، جب تمہیں دوزخ کا ایندھن بنا دیا جائے گا، جب سیریلوں کی محبت میں نمازوں کو قضا کرنے کی بنیاد تمہیں دوزخ کے حوالے کر دیا جائے گا، رشتہ داروں میں آپسی لڑائیاں لگانے کی بنیاد جب تمہیں دوزخ کے حوالے کر دیا جائے گا، بتائے یہ نازک سا بدن دوزخ کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا؟ یہ نازک سا بدن جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا؟ اے میری بہنوں، اے اسلام کی شہزادیوں، اللہ نے تمہیں وہ مقام و مرتبہ دیا ہے جو تمہیں کہیں اور نہیں ملتا۔ یہ اسلام ہی ہے جس نے تمہارے رتبے کو اتنا بلند کیا ہے کہ جس دور میں تمہارا پیدا ہونا سوسائٹی کے لیے ذلت ہوتا تھا، اسی دور میں پیغمبر اسلام نے یہ اعلان کیا جس گھر میں بیٹی پیدا ہو وہ بیٹی باپ کے لیے ذلت نہیں، خدا کی رحمت ہے، ذلت نہیں، خدا کی رحمت ہے۔ اور وہی بیٹی جب کسی کے گھر میں چلی جائے تو وہ اپنے شوہر کے لیے عزت ہے، اور وہی بیٹی جب خود ماں بن جائے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت۔ یہ مرتبہ تمہیں کہیں نہیں ملے گا جو اسلام نے دیا۔ آج دنیا اگر پروپیگنڈا کر رہی ہے اسلام نے تمہاری آزادی چھین لی ہے، اسلام نے تم پر پابندی عائد کر دی ہے، یاد رکھو دنیا یہ نعرہ دے کے تمہیں کچرا بنانا
چاہتی کچرا، لیکن اسلام نے تم کو پردے کی تعلیم دے کر، اسلام نے تمہیں عزت و احترام میں بہت بلند کر دیا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ ایک مثال کے ذریعے سے میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں بلکہ ختم کروں، وقت ہمارے پاس بہت مختصر ہے۔ ایک مثال کے ذریعے سے، آپ کے گھر میں جب آپ جھاڑو دیتے ہیں، میری بہنیں بھی سنیں، جب آپ جھاڑو لگاتی ہو تو کچرا جو گھر سے نکلتا ہے آپ اس کو ایک ٹیبل پر، ایک میز پر بہت خوبصورت انداز میں سجا کے رکھتی ہو نا؟ جواب دے، کیا کرتی ہے؟ پھینک دیتی نا باہر، کہ میز پر ٹیبل پر سجاتی ہے؟ بھئی جواب دو نا، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کے گھر میں عورتوں کے بجائے آپ جھاڑو دیتے ہیں؟ یہ اگر دیتے ہیں تو میں کوئی حق نہیں کہ اپنے گھر میں جھاڑو دینا پیغمبر اسلام کی سنت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب گھر میں جھاڑو دی جائے تو کوئی بھی کچرا شوکیس میں سجا کر نہیں رکھتا، میز اور ٹیبل پر سجا کر نہیں رکھتا، اس کو تو کوڑے دان میں ڈال دیا جاتا ہے، اسے تو کچرے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس آپ کے گھر اگر 9 لکھا ہار ہے تو آپ اس کو گھر کے باہر کوٹی پر یوں ٹانگ دیتے ہیں، استعمال کرنے کے بعد سڑک پر یوں آپ ٹانگ دیتے ہیں، صحیح ہے نا؟ پھر کیا کرتے ہیں؟ اندر لاکر میں، کبٹ میں بھی نہیں، کبٹ کے اندر لاکر، اور لاکر میں ہار رکھا جاتا ہے۔ گویا آپ کا یہ عمل بتا رہا ہے کہ جو چیز ہماری نظر میں قیمتی ہوتی ہے ہم اسے لاکر اور کبٹ کا پردہ دے دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جس چیز کی اہمیت نہیں ہوتی ہے اسے بے پردہ سڑک پر پھینک دیتے ہیں، اسے بے پردہ گلیوں میں پھینک دیتے ہیں۔ گویا اگر دنیا تمہیں یہ آواز اور نعرہ دے رہی ہے کہ آپ بے پردہ نکلو، گلیوں میں گھومو، بازاروں میں جاؤ، دنیا یہ نعرہ دے کر کچرا بنانا چاہتی، کچرا۔ بے شک صحیح لیکن اسلام پردہ دے کر، برقع دے کر، حجاب دے کر دنیا کو پیغام دے رہا ہے کہ ہماری عورتیں 9 لکھا ہار ہے، ہماری عورتیں قیمتی سونے کا اور ہیروں کا ہار ہیں۔ اے اسلام کی بیٹیوں، اپنے مقام کو پہچانو، وہ تم ہی تو تھی جس کی گود میں پلنے والا بچہ معین الدین غریب نواز بن گیا، تم ہی تو تھی کہ تمہاری گود میں پلنے والا بچہ محی الدین غوث اعظم دستگیر بن گیا۔ آج کیا سبب ہے کہ تمہاری گود نہ غوث اعظم کو پیدا کرتی ہے نہ غریب نواز کو پیدا کر رہی ہے؟ آج تمہاری گود میں پلنے والا بچہ کبھی ڈانسر بن رہا ہے، کبھی ٹک ٹاکر بن رہا ہے، کبھی نچنیا بن رہا ہے، کبھی سنگر بن رہا ہے، کبھی گویا بن رہا ہے۔ مسلمانوں، سبب یہ ہے کہ آج ماں نے اپنے کردار کو کردار فاطمی میں نہیں ڈھالا، نتیجتاً ان کی اولاد نہ حسینی سیرت لے کر جی رہی ہے نہ حسنی کردار لے کر جی رہی ہے، بلکہ تمہاری اولاد دنیا کی گندگیوں میں اپنے آپ کو اتنا بڑا گندا کر رہی ہے کہ کل تک جو اولاد معاشرے میں عزت کا سبب بنتی تھی آج وہی اولاد معاشرے میں ناک کٹنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ بے شک بے شک صاحب، باتیں میرے پاس بہت ہے لیکن وقت میرے پاس ختم ہو رہا ہے، بس میں ہاتھ جوڑ کر گزارش کروں گا مسلمانوں اور بالخصوص میری بہنوں سے کہ اپنے کردار کو پاک کرو، اپنے کردار کو ستھرا کرو اور کوشش کرو کہ آپ کی گود میں پلنے والا بچہ کم از کم مومن تو بن جائے۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے، تو کوشش کرو اپنے کردار کو صاف کرو، اپنے کلچر کو صاف کرو، اور یاد رکھو کردار، کلچر، جسم، کپڑے، روح، دل، یہ سب کچھ پاک ہو سکتی ہے نا؟ کہا اللہ کے گھر میں سجدوں کے ذریعے سے۔ بڑی معذرت کے ساتھ مسلمانوں غور کرو، یہاں پر ہم انٹرٹین کے لیے نہیں آئے، نہ ہی میں آپ کو انٹرٹین کروا رہا، جو میں درد لے کر آ رہا ہوں وہ درد آپ سمجھیں اور اپنے سینے میں بھی پیدا کرو۔ بڑی معذرت کے ساتھ اگر آج ایک آدمی صرف 500 کا نوٹ دے دے نا آپ کو، 500 کا نوٹ، تو دن بھر آپ اس کے ساتھ ریلی میں جا کر نعرہ لگا، فلا فلا آگے بڑھو ہم تمہارے، ہے کہ نہیں ایسا؟
آپ کا مسکرانا اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا ہے۔ اگر کوئی بندہ 500 روپیہ دے کر دن بھر آپ سے نعرہ لگوا سکتا ہے، مسلمانوں وہ کیا ہے جو تمہیں خدا نے نہیں دیا؟ وہ کون سی چیز ہے جو تمہیں خدا نے نہیں دی؟ ساری چیزوں کی طرف نہیں جاتا، ایک چیز، یہ سانس ہے نا جو آپ کھینچ رہے ہیں اور کھینچنے کے بعد چھوڑ بھی رہے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم یہ خدا کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر اس نعمت کو سمجھنا ہے نا تو بس 2-3 سال پیچھے چلے جاؤ، کورونا کے دور، اس آکسیجن کی اہمیت کو سمجھنی ہے تو آپ کورونا کے دور میں چلے جاؤ تو آپ کو پتا چلے گا لوگ ایسے بنڈل لے کر کھڑے رہتے تھے پیسوں کا، لیکن انہیں آکسیجن نہیں ملتا تھا، آکسیجن سلنڈر ان کو نہیں ملتا تھا، ہاسپٹل میں بیڈ ان کو نہیں ملتا تھا، تب تک جو اپنی دولت پر غرور کرتے تھے کہ ہم اپنی دولت کی بنیاد سب کچھ خرید سکتے ہیں، قدرت نے بنا دیا، بڑے بڑے دولت مند پیسوں کا بار لے کر کھڑے تھے، ان کا علاج نہیں ہو پایا، نتیجتاً کورونا نے انہیں موت کی آغوش میں ہمیشہ کے لیے سنا۔ اور اس کے برعکس اللہ کے وہ بندے بھی تھے جو سینیٹائز نہیں کرتے تھے، اپنے بے شک بے ماسک شک بھی نہیں لگاتے تھے، بے شک دستانے بھی نہیں پہنتے تھے، ان کے سر پر چھت بھی نہیں تھی، فٹ پاتھ پر سوتے تھے، لیکن اللہ کی عزت کی قسم ان کے بال کو بھی دھکا نہیں لگا۔ یہ قدرت کا نظام ہے، قدرت بتانا چاہتی ہے سانس ہی نہیں، تمہارے پاس جو کچھ ہے یہ قدرت کا دیا ہوا ہے۔ یارو وہ کتنا بڑا مہربان ہے، وہ کتنا کریم ہے، ذرا توجہ تو کرے۔ دنیا میں آنے کے بعد روزی اس نے دی، دنیا میں آنے کے بعد کھانا پینا اس نے دیا، سب کچھ اس نے دیا، لیکن وہ اتنا بڑا کریم ہے کہ ہم دنیا میں بعد میں آئے، ہم دنیا میں بعد میں آئے، ہمارے آنے سے پہلے ہماری روزی ہماری ماں کے سینے میں اس نے اتار دی۔ وہ اتنا قریب ہے، مشکلوں سے بچانے والا وہ ہے، روزی کی برکت دینے والا وہ ہے، حادثوں سے بچانے والا وہ ہے، ماں باپ جیسی قیمتی نعمت دینے والا وہ ہے، اولاد کی خوشیاں دکھانے والا وہ ہے، سر چھپانے کے لیے اچھا مکان دینے والا وہ ہے، سفر کرنے کے لیے گاڑیوں کا انتظام کرانے والا وہ ہے۔ مسلمانوں، کائنات میں اس نے ان گنت نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، آنکھیں اس کی قیمتی نعمت ہے، بولنے کے لیے زبان اس کی قیمتی نعمت ہے، چلنے کے لیے پیر اس کی قیمتی نعمت ہے، ہزاروں انگنت نعمتیں ہیں، لیکن مسلمانوں ان نعمتوں کے شکرانے میں اس نے ایک حکم دیا، اور وہ حکم یہ ہے کہ آؤ 5 وقت کی نماز، لیکن نہیں، مسلمان پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ مسلمان ایک دنیاوی آفیسر کے پاس جانا چاہتا ہے، اپوائنٹمنٹ لیا، اپوائنٹمنٹ کے بعد پھر وقت سے پہلے 2 گھنٹے پہنچ گیا، 2 گھنٹے پہلے پہنچنے کے بعد بھی قطار میں کھڑا رہنا پڑا۔ اچھا تو یہ بھی ہوتا ہے اس کا نمبر آنے پر ہی آفیسر کی طرف سے ریڈ لائٹ بتا دی جاتی کہ نہیں بھائی ٹائم ختم ہو گیا کل آؤ۔ لیکن مجھے بتاؤ کیا اللہ سے بڑا کسی کا دربار ہے؟ اس میں آنے کے لیے اپوائنٹمنٹ لیا، لائن لگائی، دھکا مکی کھائی، کچھ بھی نہیں، اللہ شان سے بلا رہا ہے، قالین بچھے ہوئے ہیں، ایئر کنڈیشن مسجد کا ماحول ہے، پنکھے سر پر لٹک رہے ہیں، آپ کا موسٹ ویلکم کیا جا رہا ہے، اس کے باوجود بندے نماز نہیں پڑھتے، کیوں؟ تو جواب دیتے مولانا آپ کو کیا پتا، ہم کو کام دھندے کرنے پڑتے ہیں، دکانداری کرنے پڑتی ہے، گاڑیاں چلانی پڑتی ہے، پیسے کمانا پڑتے ہیں۔ نادان، کیا تو نے نہیں دیکھا تاریخ میں ایسے بھی واقعات گزرے ہیں کہ اللہ کے وہ بندے جو اپنی دکانداری میں مصروف تھے، لیکن جیسے ہی اللہ کے منادی نے آواز دی حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، وہ بندے اپنے کاروبار کو، اپنے دکان کو چھوڑ کر اللہ کے گھر میں پہنچے۔ بظاہر ان کا کسٹمر چھوڑ گیا، انہوں نے کسٹمر مس کر دیا، ان کا گاہک چلا گیا، لیکن اللہ کے بندوں نے کسٹمر کے چھوٹنے کی طرف توجہ نہیں کی، توجہ اللہ کی عبادت کی طرف کی، نتیجتاً عالم یہ ہوا دنیا کا کسٹمر
دکان پر فرشتوں کو کسٹمر بنا کر بھیجا، اور وہ فرشتے کسٹمر بن کر اس کا سودا خرید کر اس کو منافع دے کر چلے گئے۔ اور اس کے برعکس وہ بندہ جو اپنی دکان پر بیٹھا رہا، مسجد میں نہیں آیا، نماز میں نہیں آیا کہ گاہک چھوٹ نہ جائے، کسٹمر مس نہ ہو جائے، روزی کی محبت میں بظاہر کمانے کے لیے وہ دکان پر بیٹھا رہا، لیکن نادان کیا تجھے نہیں پتا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ کا منادی اعلان کرتا ہے اور اللہ کے بندوں کو نماز کے لیے بلاتا، حضور فرماتے ہیں اللہ تعالی روئے زمین کی، کہاں کی؟ بلسط کی نہیں، سیندھوا کی نہیں، روئے زمین کی روزی سمیٹ کر بذریعہ فرشتے مسجد میں لا کر رکھ دے۔ سبحان اللہ۔ جب اللہ کے بندے آتے ہیں نماز پڑھ کر جب نکلنے لگتے ہیں تو فرشتے ان کے حصے کی روزی ان کے سپرد کر دیتے ہیں۔ لیکن نمازوں کو چھوڑ کر دکانداری کرنے والوں، نہ تمہیں روزی کی برکت ملی، نہ اللہ کی عبادت ملی، نہ خدا ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے۔ ہم عہد کرو جب نماز کا وقت آ جائے، دنیا کی جتنی بڑی سے بڑی مصروفیت ہو، ہم سب کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے اللہ کی عبادت کے لیے، نمازوں کے لیے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو پھر وہ دن دور نہیں کہ ہم پر بھی وہ تباہی آ سکتی ہے جو تباہی آج فلسطین، غزہ اور دیگر مسلم ممالک میں مچائی جا چکی ہے۔ مسلمانوں اللہ کے ہو جاؤ، ورنہ یاد رکھو ایسے حالات ہوں گے کہ دنیا آخرت تباہ ہو جائے گی۔ وقت ہمارا ختم ہو چکا، مجھے اصل میں گاڑی پکڑنی ہے، اس لیے میں اسی پر اکتفا کروں گا، اس امید کے ساتھ کہ جو کچھ بھی فقیر نے کہا اب اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ کتنے لوگ ہیں جو آج کی اس بزم میں ارادہ کرتے ہیں کہ ہم کم از کم نماز کی پابندی کریں گے؟ ماشاءاللہ اٹھائے اٹھائے ہاتھوں کو اٹھا کر رکھیں، اللہ کے فرشتوں کو بھی گواہ بنائے کہ مولا دیکھ آج تک یہ ہاتھ کسی دنیا والے کے لیے اٹھتے تھے، لیکن آج یہ ہاتھ تیری محبت میں اٹھ رہے ہیں۔ اور میں دعا کرتا ہوں نماز کے ارادے کی خاطر جن بندوں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھائے، میرے مولا ان ہاتھوں کو کبھی محتاج نہ ہونے دینا، ان ہاتھوں کو کبھی کسی کے غیر کے سامنے پھیلنے نہ دینا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے دوران بیان کوئی خطا کوئی لغزش ہوئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ العظیم وهو التواب الرحیم۔ اور ہم سب کو آخری دم تک اپنی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھو زندگی میں انقلاب، میں اپنی طرف سے بولا، مجھے کسی نے کہانی بولنے کے لیے، زندگی میں جو انقلاب پیدا ہوتا ہے وہ ماحول کی بنیاد ہوتا ہے۔ اگر شیر کا بچہ بکریوں کے ریوڑ میں رہے تو وہ بھی گھاس کھانا شروع کر دیتا ہے، ماحول جیسا ہو۔ اگر آپ نے اپنے کپڑوں پر گوبر لگایا نہیں لیکن طبیلے میں جا کر بیٹھے تو بدبو آئے گی۔ آپ نے اپنے کپڑوں پر عطر نہیں لگایا لیکن عطر کی دکان میں جا کر بیٹھے تو خوشبو آئے گی۔ یعنی ماحول انسان کی طبیعت پر اثر کر کے اس کی زندگی میں انقلاب پیدا کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں نمازی بنے، اگر آپ چاہتے ہیں اہل علم بنے، اگر آپ چاہتے ہیں سنتوں کے پابند بنے، تو آپ سے ایک گزارش ہے اور وہ یہ ہے کہ سنی دعوت اسلامی سے جڑ جائیں، اپنے ماحول میں سنی دعوت اسلامی کے کام کو مضبوط کریں۔ آپ کے اس علاقے میں جس علاقے میں اجتماعات ہوتے ہیں ان اجتماعات کو اٹینڈ کرنے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو تحریک کے حوالے کریں تاکہ آپ کا بچہ جہاں انجینئر ڈاکٹر بنے ساتھ میں حافظ قرآن بھی بنے۔ آج کتنے ایسے بچے جو ماشاءاللہ ڈاکٹر انجینئرنگ کے ساتھ ساتھ وہ حافظ قرآن بھی بنے ہیں اور عالم ذیشان بھی بنے ہیں، ماحول کی بنیاد۔ اس لیے اپنے آپ کو ایسے ماحول سے جوڑو، انقلاب پیدا ہوگا۔ استغفر اللہ العظیم وهو التواب الرحیم وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جنید برکاتی صاحب ابھی آپ لوگوں نے جانا نہیں ہے، ابھی آپ کو دو عظیم نعت خانوں کو سننا ہے۔ جنید برکاتی صاحب بھی ہے، ہمارے رضوان نوری صاحب بھی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ جم کر بیٹھے رہے۔ میری اگر گاڑی نہیں ہوتی تو واللہ میں کہتا مجھے نعت خانوں کو سننے کا بہت شوق ہے، اس پر میرا رب گواہ ہے۔
لیکن میری مجبوری ہے، کم نصیبی کہ میں ان کو سن نہیں پایا. اللہ نے پھر کبھی ہم کو اکٹھا جمع کیا تو ان کو سننے کی سعادت انشاءاللہ میں حاصل کروں گا. اس وقت مجھے اجازت دے اور آپ یہیں پر بیٹھے رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.